أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فبرت به فلما أثقلت دعوى الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون صدق الله مولانا العظيم۔ ترجمہ ان آیات مبارکہ کا یہ ہے، باری تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ میں تو اپنے آپ کا بھی مالک نہیں ہوں نفع یا نقصان پہنچانے کے معاملے میں۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیں کہ میں مالک نہیں اپنی جان کا بھی، نہ بھلے کا نہ نقصان کا، الا ماشاء اللہ، ہاں جتنا اللہ چاہے وہی نفع ہوگا وہی نقصان ہوگا۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اور اگر میں غیب کا علم جانتا ہوتا تو بہت سارا فائدہ حاصل کر چکا ہوتا۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور اگر میں غیب کا علم جانتا تو مجھے تو کبھی کوئی تکلیف ہی نہ پہنچتی۔ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، میں تو بس ڈرانے والا ہوں، خوشخبری دینے والا ہوں ایک ایسی قوم کو جو یقین رکھتی ہے۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، وہی ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا۔ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اسی سے اس کا جوڑا بھی بنایا۔ آدم کو پیدا کیا اور ان کی بائیں پسلی نکالی اور اسی سے حوا کو پیدا کیا۔ وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا ایک جان سے، اور اسی سے اس کا جوڑا بھی پیدا کیا۔ لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا، کیوں پیدا کیا؟ تاکہ اس سے سکون حاصل کرے۔ فَلَمَّا تَغَشَّهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا، پھر جب مرد نے دنیاوی زندگی میں عورت کو ڈھانک لیا تو اس کی وجہ سے حمل ٹھہرا، ہلکا پھلکا حمل، یعنی جب میاں بیوی کے تعلقات قائم ہو گئے، ایک دوسرے سے سکون حاصل کر لیا اور اس کے ذریعے سے اللہ نے حمل کو قرار پا دیا۔ فبرت بھی، تو یہاں برت بھی ہے، لفظ کیا ہے حضرت؟ وہ مرت آنا چاہیے شاید، دیکھیے تو قرآن میں کیا ہے، فمرت بھی ہے نا، میں برابر نہیں دیکھ پا رہا ہوں یا غلط لکھا؟ غلط ہی لکھا ہے، برت کر دے، وہی وہ معنی بالکل بدل جا رہا ہے۔ فمرت ہے نا، دیکھ لیجئے ذرا، دیکھ لیجئے، برابر کر لیں گے۔ بلیک پین دو، کس کے پاس ہے بلیک پین؟ سورہ اعراف نکالیے، رکوع نمبر 13 اور آیت نمبر نکالیے 189۔ بلیک پین ہے؟ کالا ہے؟ بلیک ہے؟ ہاں، آیت نمبر نکالیے 189، بس دے دیجئے۔
فمرت ہے نا حضرت؟ یہ تو بلو دکھ رہا ہے، بلو ہے بلیک ہے؟ بلو ہے یا بلیک ہے؟ چلیے ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. ہاں ہاں فمرت بھی ہے نا. اس سے پہلے بھی یہی اس کا تھا کیا نسخہ؟ اس میں بھی بہت غلطے نکلتے تھے اپن جو. کس کا ہے یہ؟ اعتقاد. اپنا خود کا ہی نام غلط چھپا ہوا ہے اس کا، الف چھوٹ گیا اعتقاد میں. یہ لیجیے، جزاک اللہ. بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہی تو ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہلوایا جا رہا ہے. وجعل منہا زوجہا، اور اس کے ذریعے سے اس کا جوڑ پیدا فرمایا تاکہ اس سے سکون حاصل کرے. پھر جب مرد نے عورت کو ڈھانک لیا، یعنی جنسی تعلقات قائم کر لیے، حملت حملا خفیفا فمرت به، تو اس کے ذریعے سے اس کو حمل ٹھہر گیا ہلکا پھلکا، یعنی ابتدائی دنوں میں. فمرت به، تو اس حمل کے ساتھ چلتی پھرتی رہی. فلما اثقلت دعوا اللہ ربہما، لیکن پھر جب وہ حمل تھوڑا سا بڑھ گیا، وزنی ہو گیا، تو اب دونوں کو فکر ہو گئی کہ اولاد کیسی ہوگی. دعوا اللہ ربہما، تو دونوں نے اپنے رب سے دعائیں کرنی شروع کر دی. یہی ہوتا ہے، ابتدائی دنوں میں اتنا کیئر نہیں کرتا ہے بندہ، لیکن پھر جیسے جیسے وقت قریب آتا ہے تو دعاؤں پر دعائیں، اللہ نیک اولاد دے، اچھی دے، پتہ نہیں کیسا ہوگا، خوبصورت دے، چپ ہمارے خاندان میں سب گورے ہے، ہٹ کے آ گیا تو کیسا ہونا، مسائل. اللہ تعالیٰ فرما رہے تو جب دعا کرتے ہیں دونوں بھی اپنے رب سے، لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین، کہ باری تعالیٰ اگر آپ بھلا چنگا بچہ عطا کرے، نیک بچہ عطا کرے، لنکونن من الشاکرین، تو ہم شکر ادا کرنے والوں میں سے ہوں گے، آپ کا شکریہ ادا کریں گے. فلما آتاہما صالحا جعلا له شرکاء فیما آتاہما، لیکن جب اللہ تعالیٰ ان کو بھلا چنگا اور نیک صالح بچہ دے دیتا ہے، اب نیک ہے تو اس وقت تو سمجھ میں نہیں آئے گا، پیدا ہوتے کیا سمجھ میں آئے گا بچہ نیک ہے نہیں، اس لیے اس کا ترجمہ میں نے کیا بھلا چنگا. کیا؟ بھلا چنگا، بچے کو دیکھ کر بھی طبیعت خوش ہو جائے، ایسا بچہ جب آ جاتا ہے. فلما آتاہما صالحا، پھر جب ان کو دیا بھلا چنگا بچہ، جعلا لہ شرکاء فیما آتاہما، تو اللہ تعالیٰ نے جو یہ ان کو عطا کیا بچہ، اس خوشی میں جو ہے تو اللہ ہی کے ساتھ کسی کو شریک بنانا شروع کر دیتے. سب سے پہلے لے جاتے بڑے پہاڑ پہ جا کے بکرا چڑھا دیتے. کیا کر رہے ہیں؟ دیا کس نے؟ حمل قرار پایا کس کی قدرت سے، اور شکریہ ادا کس کا ہو رہا ہے؟ اور یہ بھائی ہمارے شیخ، ہمارے پیر صاحب کی توجہات تھی، دعائیں تھی، اس لیے نام بھی ان کا ہی رکھیں گے. لا حول ولا قوة. فتعال اللہ عما یشرکون، اللہ تو بہت برتر ہے ان تمام چیزوں سے جس پر یہ شرک کرتے ہیں. اللہ برتر ہے. ایشرکون ما لا یخلق شیئا وہم یخلقون، کیا ایسوں کو اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں یہ لوگ جو نہ کچھ پیدا کر سکتے ہیں بلکہ خود وہ پیدا کیے گئے ہیں. جن بزرگوں کے پاس، بڑوں کے پاس، پیروں کے پاس، باباؤں کے پاس، مزاروں پر فلاں اور چنا جگہ لے جاتے ہیں، یہ سب تو کچھ پیدا کر نہیں سکتے بلکہ خود پیدا کیے گئے ہیں. وَلَا يَسْتَطِعُونَ لَهُمْ نَصْرًا، اور نہیں کر سکتے ہیں ان کی کوئی مدد، یہ کوئی مدد نہیں کر سکتے. وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، اور نہ اپنی مدد کریں گے، خود کی بھی مدد نہیں کر سکتے، دوسروں کی کیا مدد کریں گے. بڑے پیر صاحب بنے پھر رہے ہیں، بڑی مجلسیں لگ رہی ہے، بڑے یہ ہو رہے ہیں، اور معلوم ہو رہا ہے در پردہ استحصال ہو رہا ہے خواتین کا، جنسی تعلقات بنائے جا رہے ہیں، اور کیا کیا ہو رہا ہے، پتہ نہیں کیا کیا دیکھنا جائیں گے. جتنی قیادت کے عہدے ہے شیطان کے پنجے اور نظر میں زیادہ ہے. ابھی بھیڑ کا واقعہ سنے کہ نہیں؟ پتہ نہیں سنے یا نہیں سنے.
وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ، اور اگر تم ان کو پکارو رستے کی طرف تو نہ چلے تمہاری پکار پر۔ ایسے لوگ ہیں یہ جن کے ساتھ شریک، جن کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو، ایسے ہے کہ اگر ان کو پکارو تو نہیں سنیں گے۔ سواء علیکم دعوتموہم ام انتم صامتون، برابر ہے ان کو پکارو یا خاموش رہو، وہ کچھ نہیں کر سکتے، کرنے والی ذات۔ سبحان اللہ، کیا درس ہے آج کے سبق میں، کیا بہترین آیتیں ہیں آج کی، سارے عقیدوں کے اوپر ضرب لگا دی اللہ تعالیٰ نے۔ آج مشرکین تو چھوڑ دے، یہ خطاب تھا مشرکین سے، کیونکہ سورۃ الاعراف ہے اور میں بار بار کہہ رہا ہوں مشرکین سے خطاب ہے، تو مشرکین تو چھوڑ دیجئے آپ، اور کافر تو چھوڑ دیجئے۔ آج مسلمانوں میں کتنے ایسے ہیں جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح کا علم رکھتے تھے، غیب کا علم جانتے تھے، بلکہ یہ بھی مانتے ہیں بہت سے لوگ کہ اللہ کے رسول حاضر و ناظر ہے۔ یہاں تو اللہ تعالیٰ صاف کہہ رہے ہیں کہ اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنی جان کا بھی کوئی مالک نہیں ہوں، نہ نقصان کا، نہ بھلے کا، نہ کسی چیز کا، الا ما شاء اللہ، مگر جتنا اللہ چاہے۔ بتائیے، اپنی جان کو بھی بھلا یا نقصان پہنچانے کا یا فائدہ پہنچانے کا اختیار نبی کو نہیں تھا۔ کتنے واقعات ہیں تاریخ میں کہ دہرانے کی ضرورت ہے۔ احد میں کیا کچھ نہیں ہوا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دشمنوں کے بنائے ہوئے گڑھے میں گر گئے، اور ایسی شدید حالت میں آپ پہنچ گئے کہ لوگوں نے سمجھ لیا کہ اللہ کے رسول فوت ہو گئے۔ کسی نے چیخ بھی دیا کہ محمد وفات پا گئے، اور اسی وجہ سے بھگدڑ بھی مچ گئی، ہے نہیں؟ آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کی جو خود آپ نے پہنی ہوئی تھی سر کی لوہے کی، اس کی کڑیاں آپ کے رخسار مبارک میں گھس گئی۔ کتنا تکلیف ہو رہی ہے آپ اگر غیب کا علم جانتے تو آپ کی صاحبزادی جو ہجرت کر رہی تھی اور ہجرت کرتے ہوئے دشمنوں نے انہیں پکڑ لیا تھا، اور وہ اس وقت حاملہ تھی، اونٹ سے گرا دیا، ایبارشن ہو گیا، حمل گر گیا، ساقط ہو گیا، کتنی بڑی تکلیف تھی ایک باپ کے دل پر۔ اگر آپ غیب کا علم جانتے تو کیا یہ چیز ہونے دیتے ہیں آپ؟ اور اس سے موٹی مثال، کچھ لوگ آتے ہیں آپ کے پاس، اطراف کے قبیلوں کے سردار مل کر گروپ کی شکل میں کئی دن تک آپ کے پاس رہتے ہیں، دین سیکھتے ہیں، اور اس کے بعد یہ کہتے کہ میں فلاں جگہ کا سردار ہوں، یہ فلاں جگہ کے سردار ہے، اور وہ فلاں جگہ کے سردار ہے۔ اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں سے جائیں اور اپنے اپنے قبیلے میں دین کی اس بہترین بات کی تبلیغ ہوں، اس لیے آپ ہمارے ساتھ کسی اچھے داعی یا معلم کو روانہ فرمائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 70 صحابہ کو روانہ فرماتے ہیں۔ ان لوگوں نے 70 صحابہ کو لے کر چلے اور بیر معونہ کے پاس پہنچ کر ان 70 کے 70 کو شہید کر دیا، اور اتنی تکلیف آپ کے قلب اطہر کو ہوئی تھی اس واقعے سے کہ روایتوں میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 1 مہینے تک ان کے خلاف بددعا کرتے ہوئے قنوت نازلہ کا اہتمام کیا تھا۔ جن لوگوں نے بیر معونہ پر 70 صحابہ کو شہید کیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا کا اہتمام کیا، باضابطہ 1 مہینے تک قنوت نازلہ کا اہتمام فرمایا۔ اسی لیے علماء لکھتے ہیں کہ قنوت نازلہ اگر پڑھی جائے تو کم سے کم تو کوئی یہ نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ 1 مہینے تک مستقل پڑھنا چاہیے۔ کتنا؟ ہاں، کنٹینیو نہیں ہو۔ اپنے پاس 1 مہینہ ہو گیا شاید، کچھ وقفے کے ساتھ اگر حالات نہ ہو تو انشاءاللہ کریں گے، لیکن 1 مہینہ تو ہو گیا۔ سنت پر عمل، یہ واقعہ دیکھیے آپ، اللہ کے رسول کو غیب کا علم ہوتا تو یہ ہوتا نقصان اپنے سے، اور اللہ کے رسول سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان سے کہہ دیجئے وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اگر غیب کا علم ہوتا تو کتنے فائدے حاصل کر چکا ہوتا، پہلے سے سب چیزیں معلوم ہو رہی، بتا دی، فائدہ حاصل کر لی، لیکن وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کوئی تکلیف بھی کبھی نہیں پہنچتی،
احد کا واقعہ ہوتا، خیبر فتح ہوا تھا، یاد ہے یا نہیں؟ کیا ہوا تھا؟ خیبر فتح ہوا تھا تو جب خیبر فتح ہوا تو یہودیوں کے دلوں میں تو کسک تھی ہی، زہر تو اپنے سینوں میں لے کر جی ہی رہے تھے۔ اسی دوران ایک یہودیہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی، اور اس کو معلوم تھا کہ پیغمبر کسی کی دعوت قبول نہیں کرتے، دعوت رد نہیں کرتے، پیغمبر کسی کی دعوت کو رد نہیں کرتے۔ آئی اور کہا کہ میں آپ کو دعوت دینا چاہتی ہوں، اور میری یہ خواہش ہے کہ میری دعوت کو آپ قبول کریں۔ اللہ کے رسول نے قبول کر لیا۔ آپ کے ساتھ 2-4 صحابہ اور بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو کہا کہ ان کو بھی لے کر آئیے، یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں آپ بھی تشریف لائیے، ساتھ میں ان کو بھی لے کر آئیے گا۔ اور پھر چلتے چلتے یہ بھی پوچھ رہی ہے، اچھا یہ تو بتائیے کہ آپ کی سب سے پسندیدہ چیز کون سی ہے؟ آپ نے کہا کہ بکری کا شانہ، چاپ جس کو کہتے ہیں، کہا کہ وہ مجھے پسند ہے۔ گئی بنائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے، صحابہ گئے، آپ نے لقمہ اٹھایا، ایک لقمہ آپ نے منہ میں لیا، آپ کے ساتھیوں میں سے ایک صحابی نے ایک لقمہ کھا لیا، کھاتے ہی وہ جگہ پر تڑپ کر مر گئے۔ اتنا تیز زہر اس میں ملا دیا تھا یہودیہ نے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لقمہ لے لیا تھا، جیسے ہی لقمہ آپ نے منہ میں ڈالا، لقمے نے، بوٹی نے، اس بکری کی بوٹی نے کہا کہ مجھ میں زہر ملا ہوا ہے، مجھے مت نکلیے گا۔ یہ معجزہ ہے آپ کا، اس بوٹی نے کہا، اور آپ نے فوراً لقمے کو باہر کر دیا، لیکن جو لعاب مبارک کو جو زہر لگ گیا تھا وہ پیٹ میں چلا گیا۔ جب آپ کا مرض الوفات تھا، اس وقت آپ نے کہا تھا کہ مجھے یہ جو تکلیف ہے، یہ تکلیف اسی زہر کی تکلیف ہے۔ اسی لیے علماء لکھتے ہیں، یاد رکھیں، بہت بہترین مسئلہ بتا رہا ہوں، علماء لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید تھے۔ آپ کی وفات کا ایک سبب، بلکہ بڑا سبب وہی زہر تھا، حالانکہ کئی سال کے بعد ہوا۔ اس کے 7 ہجری میں خیبر کا واقعہ ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت 10 ہجری میں ہوئی، برابر ہے؟ 3 سال کے بعد وفات ہوئی، لیکن آپ کی وفات کا سبب وہی زہر تھا۔ اس لیے علماء لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہادت کا مقام بھی حاصل ہوا ہے۔ اب آپ بتائیں، کیا آپ کو اگر غیب کا علم ہوتا تو آپ اپنے صحابی کو کھانے دیتے؟ یہ تو اللہ نے اپنی قدرت سے اس بوٹی کے ذریعے سے آپ کو بلوا دیا، اور آپ رک گئے فوراً۔ غیب کا علم تو نہیں تھا، صحابی تو جگہ پر تڑپ کر مر گئے، اور اسی وجہ سے کہ وہ صحابی تڑپ کر مر گئے، پھر اس عورت کو سولی پر لٹکا دیا گیا۔ یہ بلکہ کتنے ایسے معاملات تھے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرنا چاہتے تھے، آپ کی خواہش تھی، آپ کی حسرت تھی، لیکن وہ حسرتیں بھی آپ کی پوری نہیں ہوئی ہے۔ کیا آپ کو یاد نہیں ہے؟ صلح حدیبیہ سے پہلے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ کس ارادے سے نکلے تھے؟ کس ارادے سے نکلے تھے؟ کس ارادے سے؟ عمرے کے ارادے سے نکلے تھے نا۔ صحابہ ساتھ میں ہیں، آپ ساتھ میں ہیں، اور آپ پہنچ چکے مکہ، کفار مکہ نے روک دیا۔ آپ نے کہلوا بھیجا حضرت عثمان کے ذریعے سے کہ ہم لوگ صرف عمرے کے ارادے سے ہیں، عمرہ کریں گے نکل جائیں گے، ہتھیار بھی نہیں ہے ہمارے پاس، کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن کہا ان لوگوں نے، نہیں، اس سال تو ہم آپ کو عمرہ کرنے نہیں دیں گے، چلے جائیں واپس، آئندہ سال آنا۔ اور پھر وہاں پر وہ پورا ایگریمنٹ وغیرہ سب ساری چیزیں ہوئی تھی۔ بتائیں، وقت کے نبی ہیں، مدینے سے سفر کر کے مکہ پہنچے ہیں عمرے کے ارادے سے، ساتھ میں صحابہ کا ایک جمع غفیر ہے، لیکن عمرے سے محروم کر دی گئے۔ کتنی ایسی خواہشیں تھیں آپ کی جو پوری نہیں ہوئی۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہوتے، جیسا کہ ہمارے برادران کہتے ہیں، تو کیا مختار کل کی یہ کیفیت ہوتی ہے؟ میں مختار کل تو اللہ ہے۔ اگر اللہ کے رسول مختار کل ہوتے تو کیا آپ کو عمرے سے روک دیا جاتا؟
آپ کی حسرت ادھوری رہ جاتی اور آپ کی خواہش یوں ہی سینے میں دم توڑ دیتی؟ نہیں ہوئی۔ کتنی ایسی چیزیں، وہ حدیث یاد ہے نا، رمضان میں سنتے ہوں گے آپ لوگ، عاشورے کے روزے کے بارے میں، کہ اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو میں 2 روزے رکھوں گا، لیکن آپ کی وفات ہو گئی، برابر ہے؟ تو کتنی ایسی حسرتیں تھی جو آپ کی پوری نہیں ہوئی۔ تو کیا بہترین آیت ہے آج کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وما مسنی السوء، اور مجھے کوئی تکلیف بھی نہ پہنچتی اگر غیب کا علم ہوتا، ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون، میں تو بس ڈرانے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں ایمان والوں کو۔ هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہی ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، آدم سے، اور پھر ان کے ذریعے سے ان کی بیوی کو پیدا کیا تاکہ ایک دوسرے سے سکون حاصل کریں۔ میاں بیوی کا تعلق سکون کا ہے، لیکن ہم نے اپنی معاشرت ایسی بنا دی کہ میاں بیوی کا تعلق خاندان کے سکون کو غارت کرنے کا بن جا رہا۔ دونوں جوڑوں کا سکون تو دور ہے، خاندان کا سکون غارت کر دے رہے، جہالت کی وجہ سے، بدتمیزیوں کی وجہ سے، لالچ کی وجہ سے، نکمے پن کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے، ہٹ دھرمی کی وجہ سے، انانیت کی وجہ سے، ایگو کی وجہ سے، بلکہ ایگو کا مسئلہ تو سب سے زیادہ ہے، جہالت شاید اس کے نیچے آ جائے، بڑے بڑے پڑھے لکھے خالی ایگو کی وجہ سے، ارے میں گیا تھا تیرے بھائی نے سلام نہیں کرا میرے کو، بہت ہی زیادہ، کہ ترم خان کے اولاد ہے کیا تم، بھاونا ہی ہوں میں اس کا، ارے باپ رے، اس پہ سے شروع ہو جاتا ہے یا نہیں؟ تو پڑھا لکھا جاہل، ایگو کا پرابلم سب سے زیادہ سکون غارت کرنے والا۔ الکبریاء ردائی والعظمت ازاری فمن نازعنی واحدا منہما ادخلتہ النار، حدیث قدسی ہے۔ گھمنڈ، بڑائی، کبریائی، تکبر، یہ تو میری چادر ہے، اور برتری یہ میری ازار ہے، اس میں گھسنے کی کوشش کرے گا کوئی تو میں تو جلا کر بھسم کر دوں گا اس کو۔ یہ باری تعالیٰ کے الفاظ ہیں، اور اسی کا آج انسان زیادہ شکار ہے۔ ہر شخص اپنے لیول پر گھمنڈ میں مبتلا ہے، کوئی صلاحیت کی وجہ سے، کوئی مال و دولت کی وجہ سے، کوئی عہدے کی وجہ سے، کوئی جو ہے تو کسی ذمہ داری کی وجہ سے، تو کوئی رشتوں کے بڑے ہو جانے کی وجہ سے، عجیب طرح کے تکبر میں اور گھمنڈ میں مبتلا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے فلما تغشها حملت حملا خفیفا فمرت به، جب مرد نے ڈھانک لیا عورت کو اور اللہ نے اس کے ذریعے سے اس کو حمل دے دیا ہلکا پھلکا، تو اس کو لے کر ادھر سے ادھر چلتی پھرتی ہے، لیکن جب زیادہ وزنی ہو گیا تو اللہ سے دعائیں کرنے لگے کہ اگر آپ ہمیں بھلا چنگا بچہ عطا کریں گے تو ہم شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نیک اور بھلا چنگا بچہ عطا کرتے ہیں تو اسی بچے کی وجہ سے وہ لوگ شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، پھر جاتے ہیں بڑے پہاڑ پہ، جاتے ہیں قندار پر، پھر جاتے ہیں کہاں اور کہاں، اور فلاں بزرگ کا نام رکھو اور فلاں کی دعاؤں کی وجہ سے ہوا ہے، فلاں کی اس کی وجہ سے ہوا ہے، ساری خرافات اس معاملے میں کر دیتے ہیں۔ بچہ لیٹ ہو تو بھی شرک میں مبتلا ہوتے ہیں، اور بچہ اچھا ہو تو بھی شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کیسا انسان ہے کہ دینے والے ہی کو بھول جاتا ہے۔ وَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ، اللہ تو بہت برتر ہے ان کے اس شریک بنانے سے۔ کیا یہ شرک کرتے ہیں؟ ایسے لوگوں کو اللہ کا شریک بناتے ہیں جو نہ کچھ پیدا کر سکتے ہیں بلکہ خود پیدا کیے گئے، ایسے لوگوں کو شریک کرتے ہیں۔ یعنی کتنا بڑا ظلم ہے یہ۔ قرآن نے شرک کو جو سب سے بڑا ظلم کہا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہر چیز اللہ کی پیدا کی ہوئی اور اللہ کی بنائی ہوئی چیز کو اللہ کے برابر کھڑے کر دینا، کہاں کی عقل مندی۔ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، اور نہیں کر سکتے ہیں یہ لوگ، ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، ان کی تو چھوڑ دیجئے، وہ خود تو اپنی مدد نہیں کر سکتے، اپنی بھی مدد نہیں کر سکتے۔ مکھی بیٹھ جائے، کچھ بیٹھ جائے، کتنے واقعات ایسے ہیں، تھوڑا سا 50-60 سال میں کے نکالیے پرانے اخبارات دیکھیے، کتنے مندریں ایسی ہیں جہاں کی سونے کی مورتیاں غائب ہو گئی، چوری ہو گئی، کتنے چرچز ہوں گے جہاں کے نذرانے غائب ہو جاتے، چوریاں ہو جاتے،
ہے یا نہیں؟ کروڑوں اربوں کھربوں روپے کا غبن ہوتا ہے. ارے بھائی کس کی جگہ پر ہوتا ہے؟ تمہارے حساب سے تو بھگوان ہے، تو انہیں خود ہی کافی ہو جانا تھا اس کی حفاظت کے لیے، مگر انہیں خود ہی چوری ہو جاتا. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ایسے کتنے واقع ہیں. اس لیے یہ سب پیدا کیے گئے ہیں، یہ ان کی کیا مدد کریں گے؟ خود اپنی مدد نہیں کر سکتے. سواء علیکم ادعوتموہم ام انتم صامتون، سب برابر ہے. تم ان کو پکارو یا تم خاموش رہو، ایک نہ کچھ سننے والے ہیں نہ دیکھنے والے ہیں. ان کی کوئی طاقت نہیں ہے. چاہے پھر وہ غوث اعظم کون؟ غوث اعظم کون؟ ہاں، لا حول ولا قوت. غوث اعظم اللہ ہے. دستگیر کون؟ اللہ ہے. غریب نواز کون؟ اللہ ہے. انسان غوث اعظم نہیں بن سکتا، انسان دستگیر نہیں بن سکتا، انسان غریب نواز نہیں بن سکتا. ہاں، کیا ہے آج فجر میں تلاوت ہوئی نا، ما ارید منکم من رزق وما ارید ان یطعمون. تم سے کوئی رزق نہیں چاہیے، نہ تم کھلا سکتے ہو. اللہ ہے رزق دینے والا، ذوالقوۃ المتین، اللہ ہے، باقی کوئی نہیں ہے. جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو غوث اعظم کہتے ہیں وہ شرک کرتے ہیں، کسی اور کو دستگیر مانتے ہیں وہ شرک کرتے ہیں، کسی اور کو غریب نواز مانتے ہیں وہ شرک کرتے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہم لوگ یہاں تک پڑھ چکے ہیں. اب اگر اللہ تعالیٰ حیات مستعار عطا فرمائے، توفیق شامل حال رہی، تو انشاءاللہ آئندہ حصہ کل پڑھیں گے. مسائل کا سلسلہ ہے، ایک مسئلہ پڑھ لیں. صلاۃ التسبیح کا طریقہ. صلاۃ التسبیح کیا ہے؟ یہ خاص نماز ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا جان حضرت عباس بن عبد المطلب اور بعض دیگر صحابہ اکرام کو بہت اہتمام سے سکھلائی تھی، صلاۃ التسبیح. اور فرمائے تھے کہ نماز ہر طرح کے چھوٹے بڑے، دانستہ یا نادانستہ، پوشیدہ اور علانیہ گناہوں اور مشکلات کے حل کا مؤثر ذریعہ ہے. گناہوں سے مغفرت اور حل کا مؤثر ذریعہ ہے. نیز یہ تاکید فرمائی تھی کہ اگر ممکن ہو تو روزانہ، ورنہ ہفتے میں، ورنہ مہینے میں، ورنہ سال میں، اور یہ بھی نہ ہو سکے تو عمر بھر میں ایک مرتبہ تو ضرور ہی پڑھ لینا چاہیے. صلاۃ التسبیح اللہ کے رسول نے اپنے چچا جان حضرت عباس بن عبد المطلب اور دیگر صحابہ کو سکھائی، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ گناہوں سے مغفرت کا بہت مؤثر ذریعہ ہے. اگر ہو سکے تو روزانہ، نہیں تو ہفتے میں، نہیں تو مہینے میں، نہیں تو سال میں، اور اگر سال میں بھی نہ ہو سکے تو کم از کم لائف میں ایک مرتبہ تو ضرور پڑھنی چاہیے. اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اگر توفیق عنایت فرمائے تو کل پڑھ لیں گے. اللہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.